السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے بابر اعظم کی جو پرفارمنس رہی ہے۔ ہم نے پہلے ولاگ میں اوور آل پاکستان کی پرفارمنس کی بات کی تھی، لیکن اب ہم اسپیشل یہ ولاگ بابر اعظم کے لیے ہے کہ تقریباً 2.5 سال کے بعد انہوں نے سنچری کی ہے، تو ہم تھوڑی بہت ایک چیزوں پہ نظر ڈال لیتے ہیں کہ آخر اتنا ٹائم ان کو لگا کیوں۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے 2023 کے ورلڈ کپ میں یہ کیپٹن تھے، تو انہوں نے تھوڑی سی بے تکی سی ٹیم سلیکٹ کی تھی بابر اعظم کی۔ جو ٹیم سلیکشن تھی اور اس میں ہمیں پتہ لگا، یعنی کہ جس طرح ہم مختلف جو ہمارے لیجنڈز ہیں ان کے بیانات سنتے رہے، جو لوگ پی سی بی میں اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں ان کے بیانات سنے، تو پتہ لگا کہ بابر اعظم نے بڑی ضد کر کے اس ٹیم کو سلیکٹ کیا۔ تو ایک وہ ڈاؤن فال بابر اعظم کا تھا، اس پہ ان پہ بہت پریشر آیا اور ان کے انتہائی غلط فیصلہ تھا وہ ٹیم۔ اس میں 3-4 ایسے لڑکے تھے جس ٹائم ان کی اس ٹائم پہ ضرورت نہیں تھی ٹیم میں، لیکن وہ ضد کی وجہ سے انہوں نے رکھے۔ پھر ابرار احمد کو انہوں نے بالکل بینچ کر کے رکھا، ان کو باہر آگے آنے نہیں دیا۔ ایک مجھے یہ ڈاؤن فال کی ان کی لگتی، کیونکہ اس میں ان کے اوپر پریشر بہت آیا تھا نا۔ 2023 میں ہماری پرفارمنس بہت گندی رہی تھی۔ 2019 کے ورلڈ کپ میں ہم بے شک آگے اگلے راؤنڈ میں نہیں گئے تھے، لیکن ہم رن ریٹ کی وجہ سے رہ گئے تھے۔ ہماری پرفارمنس بہت اچھی تھی، اور جو 2 فائنلسٹ ٹیمز تھیں نیوزی لینڈ اور انگلینڈ، ان کو صرف پاکستان نے ہرایا ہوا تھا پول میچز میں۔ لیکن 2023 میں ہم نے دیکھا کہ ہم انگلینڈ سے بھی ہارے، ہم افغانستان سے بھی ہارے، تو اس سے کافی ان کو دھچکا لگا تھا۔ پھر میرے خیال میں T20 کی جو اوپننگ ہے اس نے بابر اعظم کو بہت ڈاؤن کیا، کیونکہ بابر اعظم ایک تو T20 میں ان کو T20 کرکٹ سوٹ نہیں کرتی، نمبر 2 کہ وہ اوپننگ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے چلو کھیلنا بھی ہے، اتنی ہی مجبوری ہے، یا اگر آپ نے اتنی ضد لگانی ہے تو آپ 1 ڈاؤن کھیل لیں، 2 ڈاؤن کھیل لیں، اوپننگ نہ کریں، پاور پلے میں نہ کھیلیں۔ ایک پاور پلے کا ان کے اوپر پریشر رہا، یہ بہت بڑا ان کا ڈراپ ہے۔ بابر اعظم کا جو ڈاؤن فال کا ریزن مجھے نظر آتا ہے وہ یہ تھا کہ مسلسل اوپننگ کی ضد کرنا اور T20 کھیلتے رہنا۔ اصل میں T20 کرکٹ ہی بابر اعظم کو خراب کر رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بابر اعظم نے جو کل سنچری کی ہے سری لنکا کے اگینسٹ، جو میچ ہوا ہے 14 نومبر 2025 کو، اس میں 8 چوکے تھے، کوئی چھکا نہیں تھا۔ اب اس میں کوئی تنقید نہیں ہے، لیکن بابر اعظم اسی طرح ہی لے کر چل سکتے ہیں میچ کو، اور ایک جو اچھا کھلاڑی ہوتا ہے، بیک بون ہوتی ہے ون ڈے کے، وہ اسی طرح ہی کھیلتا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ 15-16 چوکے مارے، کبھی کبھار ہو جاتا ہے، لیکن بابر اعظم کی جسے کہیں کہ کیپیسٹی یہی ہے اور بابر اعظم کا سٹائل ہی ہے۔ اب T20 اس کے بالکل برعکس ہے۔ T20 میں آپ نہیں بار بار سنگل ڈبل ہر وقت نہیں کر سکتے، اس میں آپ کو اسٹرائک روٹیشن کے ساتھ آپ کو بڑی شاٹس بھی کھیلنی ہے۔ بڑی شاٹس کی طرف آپ جائیں گے تو آپ 1-2 بار تو کامیاب ہو سکتے ہیں، ہر وقت نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے وہ۔ تو اسی طرح بابر اعظم کو چاہیے کہ وہ اپنے ون ڈے اور ٹیسٹ پہ فوکس کریں، بہت آگے نکل سکتے ہیں۔ ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں اچھے بلے بازوں میں سر فہرست ہوں گے تو وہ بابر اعظم ہوں گے، لیکن T20 میں بابر اعظم مجھے نہیں لگتا کہ ان کو سوٹ کرتی ہے۔ اور اگر کھیلنا بھی چاہ رہے ہیں تو لیگز کھیلنے اتنی دنیا میں، اب جیسے بگ بیش نے ان کو بلایا ہوا ہے، بگ بیش نے قبرستان کے نام سے ایک سٹینڈ بنا دیا ہے پاکستانی شائقین کو انگیج کرنے کے لیے۔ ظاہری بات ہے کہ ہر لیگ چاہتی ہے کہ ان کے پاس پیسہ آئے، تو وہ بابر اعظم کے تھرو انہوں نے کیا ہے۔ بے شک بابر اعظم پرفارم کریں نہ کریں، پاکستانیوں نے تو میچ دیکھنا ہے، بابر اعظم کو دیکھنا ہے۔ ادھر سے بھی لوگ آئیں گے، جو آسٹریلینز ہیں، جو آسٹریلیا میں پاکستانی ہیں، وہ بھی میچ دیکھنے آئیں گے، تو وہ بھی بابر اعظم کو دیکھنے آئیں گے۔ تو اس طرح بگ بیش کو اچھا ایک ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دوسرے ممالک کے کھلاڑیوں کو انہوں نے انگیج کیا ہے۔ تو انٹرنیشنل T20 کھیلنا کوئی لازمی نہیں ہے، لیکن اگر وہ پھر بھی کھیلنا چاہتے ہیں تو اپنی کوئی پوزیشن چینج کر لیں۔ لیکن بابر اعظم ون ڈے اور ٹیسٹ کے بہترین کھلاڑی ہیں، اس پہ دھیان دیں۔ اگلے 4-5 سال میں وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں ٹیسٹ اور ون ڈے میں۔ تھینک یو۔